الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی نبیہ الذی استنقذنا من عبادت الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا وعد اللہ الحسنى وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور رازق بھی، بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم المعصومین شب اسرا کے دولہ حسنین کے نانا میرے اور آپ کے آقا، امت کے شفیع، بے آسروں کے آسرا، بے نواؤں کے نوا، غریبوں کے داتا، نبیوں کے امام، امت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق، ذی وقار، ذی احتشام سامعین محترم، مسلمانوں کی پستی کے اسباب میں سے ایک سبب
اپنے مذہب، بانی مذہب اور جملہ اکابرین اسلام کو فراموش کرنا بھی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ اور تاریخ بنانے والی ہستیوں کو فراموش کر دیتی ہیں، ان کے حوصلے، ولولے، امنگیں اور جذبات یہ پست ہو جایا کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ انہوں نے تربیت حاصل کی۔ اسلام کی اشاعت کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ بھی یہی ہیں، اور راہ حق میں انہی لوگوں کے قدم گرد آلود بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے درسگاہ نبوی میں قرآن کی تعلیم حاصل کی، جہاں صرف قرآن پڑھایا نہیں جاتا تھا بلکہ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس لیے امت کے صاحبان علم اور امت کے رہبر اور رہنماؤں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی عالم کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریفہ میں یہ بات تحریر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے عالم اور زاہد بھی تھے، ان سے سوال ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کی ناک سے جو مٹی لگتی تھی، اس مٹی
مٹی تک بھی عمر بن عبد العزیز نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح انبیاء کے مراتب اللہ جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہیں، اسی طرح بعض معاملات کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی دربار رسالت میں درجات حاصل ہیں۔ قرب مصطفی کی بنیاد پر اہل علم نے صحابہ کے درجات کو یوں تقسیم کیا ہے کہ تمام صحابہ میں افضل ہے اہل بدر، اہل بدر میں پھر افضل ہے عشرہ مبشرہ، جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں پھر افضل ہے حضور کے چاروں یار، اور چاروں یاروں میں پھر افضل ہے ابو بکر و عمر، پھر ان دو میں افضل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انتہائی نازک عنوان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمومی اگر مقام دیکھا جائے تو جس نے صرف ایک مرتبہ ایمان کی نظر سے ہمارے آقا کو ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا اور پھر اسی پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے وہ تشریف لے گئے، کائنات کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اس صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا سب سے بہترین ثبوت حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے حضور کے سب سے لاڈلے، سب سے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احد کے مقام پر کلیجہ چبایا اور ان کا مصلح کیا۔ بعد میں ایمان قبول کر لیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امت کا اتفاق ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی کامل حضرت واشی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان امت کے لیے انبیاء کے بعد محترم ترین شخصیات ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک نام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات، وہ عظیم الشان رتبات دیے کہ امت کے درمیان مولا علی، مشکل کشا، حاجت روا، فاتح خیبر، تاجدار ولایت، سلطان ولایت، شہنشاہ ولایت اور اس طرح کے بے انتہا القابات سے انہوں نے شہرت پائی۔ آپ کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، اور یہ عمر میں ظاہری اعتبار سے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے 30 برس چھوٹے ہیں۔
ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، میرے آقا کی اس دنیا کے اعتبار سے عمر مبارک 30 برس تھی جب ان کی مکہ المکرمہ میں ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ اہل سنت کے محدثین کے نزدیک کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت درست ہے کہ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، اور کچھ کا اختلاف ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ فضائل علی کے باب میں یہ یاد رکھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضائل میں کعبے کے اندر ولادت کے محتاج نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ جس کا نام ہے، وہ جہاں کہیں بھی ان کی ولادت ہوئی ہے اللہ نے ان کو رتبے دیے ہی ہیں، اس لیے وہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اس بحث میں الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ والدہ ماجدہ نے بہت کوشش کی، سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر اس روایت پر اعتماد کر کے بات کی جائے تو علی بیت اللہ کے اندر تھے لیکن اس کے باوجود بیت اللہ کے لیے آنکھیں نہیں کھولی، انتظار میں تھے، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ علی المرتضیٰ نے جس ذات پر سب سے پہلی نظر ڈالی وہ رخ والضحیٰ تھا۔ اور کمال یہ دیکھیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں، وہ خوش بخت انسان ہیں کہ جنہیں ولادت کا غسل میرے آقا نے خود دیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ انہیں ولادت کا غسل میرے آقا نے خود دیا۔ ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت علی کے نانا کے نام پر ان کا نام اسد رکھا۔ جناب ابو طالب گھر نہیں تھے، وہ لوٹے تو انہوں نے اپنی روایات قریش کے اعتبار سے ان کا نام حیدر رکھا، اور میرے آقا کریم نے ان کا نام علی رکھا۔ اور پھر خوش بختی اور خوش قسمتی کی انتہا دیکھیے، ان کے وجود میں جو سب سے پہلا لقمہ گیا جس کو ہم گٹی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو گٹی بھی میرے آقا نے خود ہی دی ہے۔ پھر ان کا سارا بچپنا قرب مصطفیٰ میں گزرا ہے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، اور یہ وہ دور گزر رہا تھا مکہ میں کہ جب مکہ میں کئی برسوں سے قحط آ رہا تھا۔ پورے مکہ میں حضور کے دادا جان کے علاوہ کسی بھی عرب کے سردار کا دسترخوان نہیں تھا۔ تاریخ مکہ یہ بتا رہی ہے کہ جب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو جناب عبد المطلب کے خاندان کا دسترخوان صرف مکہ میں بچتا تھا، اور ایک ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کر کے پورے مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ قحط کا دور تھا۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا کثیر العیال ہیں، ان کے بوجھ کو بانٹنا چاہیے۔
یہ دونوں مل کر جناب ابو طالب کے ہاں آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مدعا چچا کے سامنے بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے لیے رہنے دو اور باقی بچوں میں جو تمہارا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے۔ اب جناب جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے لے لیا، اور حضور انہیں اپنے کاشانہ اقدس پر لے آئے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت شروع سے ہی دو شخصیات نے فرمائی۔ ایک ہے امام الانبیاء اور دوسری ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ان دو ہستیوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی تربیت فرمائی، اور پھر کس طرح تربیت فرمائی کہ علی کو معیار ایمان قرار دے دیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تجھ سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ گویا معیار ایمان قرار دے دیا گیا۔ کتنے مرتبے ملے علی المرتضیٰ کو میرے آقا کی نگاہ میں؟ فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گال دی میرے آقا نے فرمایا اس نے مجھے گال دی۔ 30 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کا نام سر فہرست، اور پھر 30 صحابہ سے یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ چچا کے بیٹے تھے، سکے چچا کے بیٹے۔ شب ہجرت میرے آقا کریم نے اپنے بستر پر لٹایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھر کا پہرا تھا۔ ابو جال نے 200 اونٹوں کا انعام رکھا تھا کہ جو انہیں نکلنے نہیں دے گا اسے 200 اونٹ دیے جائیں گے، عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کروایا جائے گا، منہ مانگا سونا دیا جائے گا۔ 80 نوجوان جو مکہ کے جنگ جو تھے وہ میرے آقا کے کاشانہ اقدس پر پہرے میں کھڑے تھے کہ انہیں ہجرت کے لیے نہیں نکلنے دینا، اور ایک ہی دروازہ تھا نکلنے کا۔ میرے آقا نے فرمایا علی آج رات تجھے میرے بستر پر لیٹنا ہوگا۔ رات کے کسی وقت بھی بلوائی اندر جا سکتے تھے، رات کے کسی لمحے بھی حملہ ممکن تھا، رات کے کسی لمحے بھی جا کر حضور کے بستر کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اور اس سے بڑھ کر کمال کیا تھا؟ اس سے بڑھ کر بڑا کمال یہ تھا کہ بندہ وہ چاہیے کہ جس پر جتنا مرضی تشدد کیا جائے وہ یہ نہ بتائے کہ رسول اللہ کدھر گئے ہیں۔ اتنی استقامت والا بندہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے حضور کی نگاہ کدھر گئی؟ حضرت علی کی طرف۔ صبح ہوئی، آقا کریم آرام سے انہی کے درمیان سے نکل گئے۔
اللہ کریم نے ان سب کی نگاہوں کو بند کر دیا اور دونوں اطراف سے تلواروں کی نوکیں ایسے جڑی ہوئی تھیں اور درمیان سے میرے آقا نکل گئے۔ صبح ہوئی، اندر جھانکا تو صحن میں علی المرتضیٰ پھر رہے ہیں، پکڑ لیا، تشدد کیا، مارا پیٹا، بیڑی رسیوں سے باندھ کر حرم میں لے آئے۔ بتاؤ کدھر گئے ہیں؟ اب اس موقع پر علی کا کتنا بڑا امتحان ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، سچ پر قائم بھی رہنا ہے اور حضور کے سفر کو راز میں بھی رکھنا ہے۔ اب جواب سننا، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو حکمت دیتا ہے خیر کثیر دیتا ہے، اور علی کی گٹی میں رسول اللہ نے حکمت ڈال دی تھی۔ اب دیکھنا کس طرح اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے۔ جواب کیا دے رہے؟ یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، پتا تو ہے کدھر گئے، تو یہ تو جھوٹ ہوگا۔ کہتے وہ اللہ کے رسول ہیں، جدھر رب نے کہا ہوگا ادھر گئے ہوں گے۔ اب جھوٹ بھی نہیں ہے، سچ بھی ہے، اور حضور کے سفر کو راز میں بھی رکھ دیا۔ کہا اللہ کے رسول ہیں، جب سارا مکہ علی کے سر پر تشدد کے لیے کھڑا ہے، سرداران مکہ علی کے سر پر کھڑے ہیں، اور عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس موقع پر کتنی بڑی استقامت ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلا اعلان کیا وہ اللہ کے رسول ہیں، جدھر اللہ نے حکم دیا ہوگا ادھر گئے ہوں گے، اور پھر ڈرے نہیں۔ جب انہوں نے ہر اربا آزما لیا تو چھوڑ دیا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ مکے کی گلی گلی گھومے، چھپ کر نہیں بیٹھے، ڈر کر نہیں بیٹھے، اور گلی گلی گھوم کر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کے پاس کوئی امانت رکھی تھی وہ علی سے آ کر اپنی امانت وصول کر لے۔ 3 دن علی گلیوں میں گھومتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے بلا خوف و خطر، جس نے رسول اللہ کے پاس کوئی امانت رکھی تھی وہ علی سے آ کر لے آئے، لے لے۔ یہ علی المرتضیٰ ہے۔ سرکار نے تربیت کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ اللہ کے رسول سے محبت کی۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ یہ علی المرتضیٰ ہے جن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ پھر دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ طیبہ آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا۔ مواخات کا عمل مکمل کیا جانے لگا۔ ایک انصاری کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا، تو اس کا بھائی ہے۔ حضور نے حکم دے دیا، اس نے انگلی پکڑی اور اپنے بھائی کو گھر لے گیا۔ یہ نہیں پوچھا اس کا نسب عصب کیا ہے، یہ کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، کون ہے کون نہیں ہے، نہیں۔ جب سرکار بناتے گئے مسجد نبوی خالی ہو گئی، اب ایک کونے میں علی المرتضیٰ کے لے بیٹھے۔ اب علی کو اپنی قسمت پر کتنا ناز کرنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا آپ نے سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا۔
ساری مسجد خالی ہو گئی، اب کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آہا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تجھے کسی اور کا بھائی نہیں بنا سکتا، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ مقام حاصل، یہ مرتبہ، یہ عظمت حاصل۔ ایک دن میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں لوگ آزمائے گے، اسی طرح تیرے معاملہ میں بھی لوگ آزمائے جائیں گے۔ کیا؟ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانا کہ محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، آزمائے گے، اور کچھ نے اتنا انکار کیا کہ فہرست انبیاء سے عیسیٰ کا نام ہی نکال دیا۔ بالکل اسی طرح جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے معاملہ میں بھی 4 طبقے ہمارے سامنے ہیں آج کے دور میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو علی المرتضیٰ کو الہ کہتا ہے، خدا مانتا ہے، اور یہ آج کا طبقہ نہیں ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی میں آ گیا تھا یہ طبقہ۔ شیخ محقق نے لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر کہ کچھ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پر آئے، دستک دی، علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے، آگے سے کہنے لگے یا علی انت الہنا و ربنا و معبودنا، اے علی تو ہمارا رب بھی ہے، تمہارا الہ بھی ہے، تو ہمارا معبود بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے انہیں سمجھایا، اپنی حکمت بری گفتگو سے انہیں روکا اس عقیدے سے، وہ باز نہ آئے۔ پھر کہنے لگے نہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ علی المرتضیٰ خاموشی سے اندر چلے گئے، تلوار لے کر آئے، سب کی گردنیں اڑا دی، ایک کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دیا۔ اب علی المرتضیٰ کے لیے بڑی آزمائش تھی یہ، اتنی محبت کہ محبت میں جو انتہا کو جا رہے، لیکن نہیں بتایا، نہیں یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا آیا؟ جنہوں نے یہ کہا کہ جبریل امین وحی لاتے ہوئے الیاذ باللہ بھول گئے، اور رب نے وحی علی کی طرف بھیجی تھی، وہ بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ یہ طبقہ آج بھی موجود ہے دنیا میں، جن کا نظریہ آج بھی یہ ہے علی کے معاملہ میں، وہ علی المرتضیٰ کو رسولوں سے افضل مانتے، علی المرتضیٰ کو نبیوں سے افضل مانتے۔ تیسرا طبقہ جو علی المرتضیٰ کو نبیوں کی طرح معصوم مانتا ہے، مشہور اصطلاح جو آپ سنتے ہیں 12 امام 14 معصوم، اس میں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کی طرح معصوم تصور کرتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو علی المرتضیٰ کو جناب ابو بکر و عمر و عثمان سے افضل گنتا ہے۔ اور اپنی اذانوں میں وصی و رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ علی المرتضیٰ کا فرمان سنیے، علی خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم
اگر حضور نے میرے متعلق کوئی وصیت فرمائی ہوتی، میرے جسم پر ایک چادر ہوتی اور کوئی لباس نہ ہوتا، میں پھر بھی لڑ کر رسول اللہ کا فرمان حاصل کر لیتا۔ علی خود مانتے ہیں میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے، علی خود تسلیم کرتے ہیں میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں لکھی گئی ہے۔ محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان آپ ابو بکر و عمر سے افضل ہیں؟ فرمایا بیٹے بات سنو، جو شخص یہ کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ کا شہزادہ یہ روایت کر رہا ہے، محمد بن حنفیہ۔ یہ 4 طبقے آزمائے گئے ہیں علی المرتضیٰ کے عقیدے میں۔ اب حدیث سننا اور پھر ہم اپنے عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، صحیح ترین روایت ہے یہ حدیث پاک۔ میرے آقا فرماتے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ سچا عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو بھی مانے اور علی کو بھی مانے۔ وہ ہے صحیح طبقہ جو علی کے معاملہ میں آزمایا نہیں گیا۔ اور بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے علی المرتضیٰ کو بڑی فضیلتیں دی، شہر مدینہ کا دروازہ ہے، فاطمہ الزہرا کے شور ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، علی المرتضیٰ نبوت کے علم کے وارث ہیں، روحانی طور پر بھی جسمانی اعتبار سے بھی انہیں سرکار دو عالم سے بے شمار قرب حاصل ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ نے بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے 2.5 سال نمازیں پڑھی، 10 سال عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، 12 سال عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب ہمارے حاجی امین صاحب ہیں، امام کے پیچھے تلاوت نہیں کی جاتی نا۔ آپ اس مسئلے کو سمجھتے نا کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو مقتدی کا کام ہے خاموش رہنا، چپ رہنا، یہ مقتدی کا کام ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، وہ کچھ نہیں پڑھے گا۔ میں حیران ہو گیا کتاب پڑھ کر، 2.5 سال ابو بکر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، 10 سال عمر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اور 12 سال عثمان سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی گئی، وہ علی کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن، پڑھے کوئی لکھی کسی اور کے نامہ اعمال میں جائے؟ نہیں، معلوم یہ ہوا علی المرتضیٰ بھی نیت میں کہتے تھے پیچھے اس امام کے۔ مشاجرات نہیں ہے صحابہ کے درمیان، یہ جو جھگڑے کھڑے کرتے ہیں یہ نہیں ہے۔ صحابہ بھی علی المرتضیٰ کو اپنا مولا مانتے تھے، لیکن جس نظریات سے آج مانا جاتا ہے اس نظریے سے نہیں۔ صحابہ کی علی سے کتنی محبت ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی، خلافت سنبھالنے کے 1 مہینے کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے مدینہ طیبہ کے، ابو بکر صدیق مسجد میں بیٹھے ہوئے اعلان کیا، کوئی شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ فرمایا ہو اور وہ وعدہ سرکار پورا کرنے سے پہلے رب کے پاس واپس چلے گئے، کوئی بندہ ہے تو کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو بکر ایک دن میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا میں تجھے 3 لب کھجوریں دوں گا، لیکن حضور نے دی نہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے 3 لبوں کا وعدہ کیا تھا سرکار نے، کھجوروں کا دی نہیں، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔
اب خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کھجوریں کس کے پاس ہے؟ بیت المال میں. اب پوچھ کون رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. فرمایا محبت دیکھو صحابہ کی. صحابہ سے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی بلائے گئے, کھجوریں منگوائی گئی. علی المرتضیٰ سے فرمایا علی اس بندے کو 3 لب کھجوریں دے دو. اب حضرت علی نے ڈھیر سے 3 لب بھرے, اس بندے کو کھجوروں کو دے دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق ان کھجوروں میں یوں انگلیاں مار رہے ہیں اور ساتھ خوش ہیں ابو بکر. صحابہ حیران ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں ابو بکر؟ انگلیاں مار رہے ہیں اور ساتھ خوش ہو رہے ہیں. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں سفر ہجرت میں تھا, غار سور سے نکل کر جب ہم مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آقا کریم نے فرمایا تھا ابو بکر علی کا دینا میرا دینا ہے اور میرا دینا علی کا دینا ہے. اس لیے میں نے علی کو آج بلایا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا تھا علی کا دینا میرا دینا ہے اور بندے سے وعدہ کیا تھا سرکار نے, اس لیے میں نے علی سے یہ کھجوریں دلوائی ہیں. اور اس لیے ہاتھ اندر ڈال کر خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے آقا کے اس فرمان پر عمل کر لیا. صحابہ کی آپس میں محبت ہے. علی المرتضیٰ کو بہت درجے حاصل ہے, کوئی شک نہیں سے. سرکار دو عالم کے قرب میں بچپن گزرا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی. علی المرتضیٰ نے پہلی آنکھ کھول کر چہرہ والضحیٰ دیکھا. میرے آقا نے ان کی تربیت فرمائی, ان کی پرورش فرمائی, اپنے کاشانہ اقدس پر رکھا, اپنی لاڈلی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح ان سے کیا, ان کے بچوں کو اپنا بچہ قرار دیا, اپنے کاندھے پر بٹھایا. سارے درجے علی المرتضیٰ کو حاصل ہیں, لیکن جو ترتیب میرے آقا صحابہ کی دے کر گئے ترتیب وہی حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اس لیے مشاجرات میں نہ جایا کرو, جھگڑوں میں نہ جایا کرو. آقا کریم جو درجے دے گے وہی درجے ان کو حاصل ہیں. صحابہ کی محبتیں تھیں. علی المرتضیٰ کو ہم مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں, اور الحمدللہ ببانگ دوہر کہتے ہیں ہم علی کے معاملے میں ہم آزمائے نہیں گئے ہیں, آزمائے وہ گئے ہیں جنہوں نے علی کو افراط و تفرید کا شکار کیا. ہم علی المرتضیٰ کو ان ساری صفات سمیت مانتے ہیں جو میرے آقا نے علی کو عطا کی ہیں, جو رب نے عطا کی ہیں. دعا ہے اللہ کریم